الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم محدود ہے، بلکہ جتنی بھی صفات اللہ رب العزت نے مخلوق کو دی ہیں وہ ساری کی ساری صفات محدود ہیں، اور اللہ رب العزت جن صفات کے مالک ہیں وہ ساری کی ساری صفات لامحدود ہیں اور ازل سے ہیں اور ابد تک کے لیے ہیں۔ انسانوں کو یہ چیزیں عطا ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس یہ چیزیں، یہ صفات اس کی ذاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے پاس جو علم ہے وہ بھی لامحدود ہے اور اس کی ذاتی صفت ہے اور ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو جو علم حاصل ہے، جو علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، جس کو فرمایا عالم الغیب والشہادہ، فرمایا وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ماضی سے بھی باخبر ہے، حال کا بھی اس کو علم ہے اور مستقبل کی بھی ہر چیز سے باخبر ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ہم تو جو ظاہر میں چیزیں ہیں اس کے اندر بھی ہمارا علم محدود ہے، ہم ظاہر کی چیزوں کو بھی پورے طور پر نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہمارے دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، ایسے ہی ہمارے علم کی بھی ایک حد ہے اس کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں نکلے۔ اللہ رب العزت نے علم تو دیا تھا، شریعت کا علم دیا، کتاب بھی دی، لیکن یہ جب پتہ چلا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے، اس اعتبار سے کہ تکوینی علم اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا جتنا چاہا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی خواہش ہوئی کہ میں ان سے بھی علم سیکھوں، اور ان کے پاس چلے آئے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ سورہ کہف کے اندر وہ واقعہ موجود ہے۔ جب کشتی پر سوار ہوئے یہ دونوں حضرات، تو وہاں دیکھا کہ ایک جو ہے وہ چھوٹا سا پرندہ، ایک چڑیا آئی اور اس نے پانی کے اندر پیاس کی وجہ سے پانی پینا چاہا، تو اپنی چونچ پانی کے اندر ڈالی اور چند قطرے اس کے چونچ کے اندر، اس کے منہ کے اندر آ گئے، چند قطرے پانی کے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے صرف سمجھانے کے لیے، ایک مثال ہے، ورنہ اللہ کے علم کی اور ہمارے علم کی مثال بھی دینا شاید مناسب ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے صرف سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کو جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، جس میں دنیا کے اندر جو احکامات ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا، قبر حشر کے بارے میں، جنت کے بارے میں بھی چیزیں آپ کو بتائی گئیں، اور پھر آپ کلیم ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اس لیے جو بھی بات ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے فوراً اسی وقت ہی، یا بذریعہ وہی ہر چیز کی خبر دی جاتی ہے۔ تو آپ کو جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، مجھے جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، اور ساری کائنات میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کو جو اللہ رب العزت علم دیں گے، سب کا علم ملا لیا جائے تو وہ اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے اس پرندے کے منہ میں، اس کی چونچ میں چند قطرے پانی کے آئے، اور اللہ کا علم ایسا ہے جیسے یہ سمندر ہے اس کے اندر، اور ہمارا علم ایسا ہے جیسے وہ چند قطرے پانی کے اس میں۔ تو بہرحال یہ چیز یوں سمجھائی گئی، تو اللہ کا علم لامحدود ہے، اس لیے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں،
اور ایسے علم والے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، کہ جس کے بارے میں شاید تمہیں بھی پوری خبر نہ ہو، وہ چیز اللہ کے علم میں۔ اور انسان کے اندر بھی یہ چیز ہے، جیسی بھی وہ چیز ہو، لیکن کچھ عرصے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، کچھ سالوں کے بعد بھول جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کا علم ایسا ہے، فرمایا جو چیز اس کے علم میں ہے وہ فرمایا کبھی بھولنے والی نہیں ہے، اس سے کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور پھر اس کا علم ایسا ہے، اس کی یہ صفات بھی ایسی ہیں کہ ساری چیزوں کے ساتھ، یعنی کسی سے بھی وہ لا علم نہیں ہے، ساری مخلوق کے بارے میں اس کو علم ہے، سب کی خبر ہے اس کو۔ تو بہرحال یہ چیزیں یوں سمجھیے، بات میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہری سی بات ہے، جو چیز اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن کریم میں یا اپنے انبیاء کے ذریعے سے جو چیزوں کو سمجھا رہے ہیں وہ حقیقت ہے اس کے اندر۔ انسان جو اپنے علم سے چیزوں کو سمجھ رہا ہے یا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے اس کے اندر۔ ایسے ہی انسانوں میں اللہ رب العزت نے، تمام انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ علم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، ہر اعتبار سے اس کے اندر بھی اس میں، کہ باقی سارے انسان، اگرچہ آپ نے کسی سے یوں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، آپ تو امی تھے، اور یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے، آپ کی خاص شان ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ آپ نے مخلوق سے کسی سے یوں علم نہیں سیکھا، اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اور پھر ساری کائنات میں، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس لیے جن چیزوں کی حقیقت آپ جانتے تھے، دیکھ رہے تھے، سمجھتے تھے، وہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی بتائی اس کے، اور چیزوں کی حقیقت سمجھائی کہ دیکھو جو تم دیکھ رہے ہو، جو چیزیں تم سمجھ رہے ہو شاید وہ حقیقت نہیں ہے، اور اسی لیے ان چیزوں کو سمجھایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، قرآن نے بھی سمجھایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں سمجھایا۔ ایک دو چیزیں مثال کے طور پہ اس میں عرض کر دوں، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے بارے میں، کئی دفعہ میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں اس کے اندر بھی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کو سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی عارضی ہے، اپنی ساری صلاحیتیں، ساری طاقت صرف اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے نہ لگاؤ، یہ زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد قبر کی زندگی، پھر حشر کا وقت آئے گا، اور پھر قیامت کا منظر ہوگا جہاں حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور جہنم۔ اس چیز کو قرآن نے بھی سمجھایا، حدیث میں بھی بتایا کہ دنیا یہ مکمل جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر چیزوں کے بدلے پورے نہیں مل سکتے اس کے اندر، یہاں تک کہ نیکیوں کا بدلہ بھی پورا نہیں ہو سکتا، اور انسان کے گناہ اور نافرمانیوں کا بھی بدلہ دنیا کے اندر شاید یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کا ایک دن رکھا ہے، اور جزا اور سزا کے لیے جگہ بھی بنائی ہے جنت اور جہنم کی صورت۔ اور اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا، یہ فرمایا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں پہ کرو گے، جیسے اعمال کرو گے، کل آخرت میں اسی کو پاؤ گے اس کے اندر۔ یہ چیز تمہارے سامنے کل آ جائے گی جو تم نے دنیا کے اندر کی ہوگی، اور جیسے تم نے اعمال کیے ہوں گے ویسے ہی آخرت میں تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس لیے یہاں وقتی طور پر ٹھہرنا ہے، یہ تو امتحان کے لیے آئے ہو، آزمائش کے لیے، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے، کہ اس امتحان میں، اس آزمائش میں کچھ وقت گزر جائے گا جس میں اللہ کو راضی کر لو، تاکہ آخرت کی زندگی تمہاری بن جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو دنیا یہ ایک مردار کی طرح، اس کے اندر ایک مردہ چیز ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال عرض کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، مختصراً عرض کر دوں، کچرے کے ڈھیر پر سے گزرے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کو 2 درہم میں خرید لے، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول مر چکا ہے، پھول گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس میں سے پھٹنے والا ہے، اب تو گندگی ہے، اس کو مفت میں بھی کوئی لینے کو تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے اللہ کی نزد۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو دنیا یہ مردار کی طرح ہے، جیسے کوئی ایسا مردار جانور ہو تو یہ ایسے کتے بھوکے جو ایسے جانور ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس کو کھانے کے لیے، اور وہ اپنی خوراک سمجھ کے اپنا پیٹ اس مردار جانور سے بھر لیتے، اپنی ضرورت اس سے پوری کر لیتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا یہ بھی ایک مردار کی طرح ہے،
اور فرمایا اس کی طلب میں لگنے والا اور اس کی طلب میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے والا، وہ فرمایا کتے کی طرح ہی ہے اس کے، کہ اس کی زندگی کا شاید اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ آدمی وہی اپنی ساری صلاحیتوں کو، ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے۔ آدمی اپنے قریبی رشتوں کو بھی اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور بہت ساری اپنی ضروریات کو بھی آدمی اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی اور چیزوں کے اعتبار سے جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر اس مال کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کو بھی ناراض کر دیتا ہے اس میں، اور بس یہ سوچتا ہے کہ کیسے میری دنیا کی زندگی بن جائے۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے دیکھو اس بات کو بھی سمجھایا حدیث مبارکہ کے اندر، دیکھو تمہارا جسم ہے چند فٹ کا، یہ تمہارا جسم ہے یہ، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اور اس پورے جسم کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک خون کا ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے اندر، فرمایا کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اگر فرمایا وہ ٹھیک ہو گئی تو فرمایا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور فرمایا کہ دیکھو اگر وہ خراب ہو گئی، وہ حصہ جسم کا خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام گویا جسم کی بھی حقیقت کو اس کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس کو سمجھو، کہ دیکھو یہ جسم کے اندر تمہارے جسم میں سب سے اہم حصہ ہے کہ دیکھو اگر وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح۔ عام طور پر طبی طور پر بھی یہی مسئلہ، جس کو دل کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں تو جسم کے باقی اعضاء بھی خراب ہونے لگ جاتے ہیں، اور باقی اعضاء بھی کام صحیح نہیں کرتے اس کے اندر، اور جس کا اگر دل صحیح ہے تو باقی اعضاء اگر خراب بھی ہوتے ہیں تو زندگی گزر جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر کے۔ لیکن یہی چیز اس کے اندر سمجھائی گئی کہ دیکھو یہ چیز ہے، اگر یہ صحیح ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں، اور اگر یہ جسم کا حصہ خراب ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اور پھر آپ نے بات سمجھائی کہ دیکھو خوب غور سے سن لو، فرمایا جسم کا وہ حصہ دل ہے، فرمایا وہ دل ہے اگر دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، بہت ہی چھوٹا سا ہے یہ جسم کے اندر یہ حصہ اس کے اندر، اور جسم میں سب سے اہم اور ضروری کام اسی کا ہے جسم کے اندر، پورے جسم کو چلانے کے اعتبار سے۔ اور آپ علیہ السلام نے سمجھایا جسم کا یہی چھوٹا سا حصہ، فرمایا یہ صحیح ہوگا تو جسم صحیح، یہ خراب تو پورا جسم خراب، اور فرمایا یہی جسم کا وہ چھوٹا سا حصہ ہے جہاں فرمایا کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ رب العزت کی ذات سما سکتی ہے، فرمایا انسان کے جسم میں یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ایسا جس کے اندر اللہ کی ذات سما سکتی ہے۔ اور فرمایا جس دل کے اندر اللہ کا غیر ہوگا، فرمایا وہاں اللہ کی ذات نہیں آ سکتی، اب وہ غیر کسی بھی صورت میں، اور فرمایا جس دل کے اندر پھر اللہ کی ذات ہوگی وہاں کسی اور کو پھر آنے نہیں دیا جا سکتا اس کی، فرمایا یہ ایک ہی چھوٹی سی جگہ ہے، اور فرمایا یہ صرف اللہ کی ذات کی۔ دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں، جتنی چیزیں، یہ سب تو چھوٹ جانے والے اور ختم ہو جانے والے ہیں، زندگی کے اندر نہ صحیح تو موت کے ساتھ، اور آخرت کا منظر بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا اس کے اندر بھی قرآن کریم میں، کہ دیکھو جن لوگوں کے لیے، جن رشتوں کے لیے، جن جو ہے وہ رشتہ داروں اور تعلق والوں کے لیے تم نے ہر طرح کی چیزیں کر لی، فرمایا قیامت میں کیا ہوگا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، فرمایا تم نے ماں باپ کے لیے صحیح ان کی دنیا بنانے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، ہر چیز کر لی، اپنی بچوں کی زندگی کے بنانے کے لیے تم نے حلال حرام میں کوئی فرق نہیں کیا، جو تمہارے سمجھ میں آیا وہ تم نے کر لیا، اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو تمہیں اچھا لگا، جو اس کو اچھا لگا وہ سب چیزیں تم نے اس کے اندر پوری کر دی اس میں۔ لیکن فرمایا کل قیامت میں کیا ہوگا، تو فرمایا یہی عزیز رشتہ دار تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں، شاید اس وقت میں تمہیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، لیکن فرمایا یہ تمہارے عزیز رشتہ دار وہ بھی تمہیں ایک نیکی بھی شاید دینے کو تیار نہیں، کوئی بھی تمہیں یوں دینے کو تیار نہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے بھی اس چیز کو سمجھایا کہ دیکھو یہ دل جسم کے اندر اس اعتبار سے بڑا قیمتی ہے، اس لیے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہے، فرمایا وہ حقیقت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، اور دنیا کی ان چیزوں کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
فرمایا دیکھو دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، فرمایا کامیابی تمہیں دنیا کی چیزوں میں نظر آ رہی ہے، قرآن میں اس کو سمجھایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا روز محشر قیامت کے دن، اور فرمایا جنت میں داخل کر دیا گیا، چاہے ایک نیکی کی وجہ سے ہی کیوں نہ بچا ہو جہنم میں جانے سے، فرمایا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، فرمایا حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ فرمایا جن چیزوں میں اور جن لوگوں کو تم دیکھ کر سمجھتے ہو یہ کامیاب ہیں، تو فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، فرمایا عقل مند اور دانا تو وہ شخص ہے، فرمایا جس نے اپنے نفس کے فریب کو سمجھ لیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے تیاری کر لی، اور فرمایا بے وقوف اور نادان تو وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگا رہا اور اللہ سے امید باندھتا رہا کہ اللہ معاف کر دے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی معافی کا بھی ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے اس کے اندر، اور فرمایا اللہ رب العزت بہرحال وہ چیز بھی اپنی جگہ حقیقت ہے اس میں، تو یہ فرمایا اس کے اندر کہ عقل مند وہ ہے جو موت کی بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ دنیا کے اندر ہمیں ملی ہوئی بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی نعمتیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان ہم میں سے بہت سارے ساتھی پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، اللہ رب العزت نے اس کا تکرار فرمایا بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اتنی ساری بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں، اور فرمایا ان نعمتوں کے لیے اس کا ضابطہ اور اصول یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو فرمایا اللہ رب العزت ان نعمتوں کو بڑھا دے گا، اور فرمایا اگر تم ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر ان نعمتوں سے محروم کر دیں گے، اور فرمایا تمہیں دردناک عذاب دیں گے اس کے اوپر۔ اب دنیا کے اندر انسان کو ملنے والی بے شمار نعمتیں، لیکن یہ چیزیں بھی اس کو بھی سمجھایا کہ دیکھو نعمت یہ نعمت کب بنتی ہے، فرمایا نعمت یہ نعمت جب بنے گی جب یہ چیز اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق استعمال ہوگی، اور اگر یہ چیزیں یہ ملی ہوئی نعمتیں فرمایا اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف استعمال ہوگی تو فرمایا یہ پھر نعمت نہیں ہے، فرمایا یہ پھر تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی یقیناً بہت بڑی، لیکن یہ حقیقی نعمت جب بنے گی فرمایا کہ جب یہ نعمت یہ آنکھ کی نعمت فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوگی۔ کان یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن فرمایا یہ جب نعمت بنے گی حقیقت میں جب اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو۔ زبان یہ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں یہ جسم اللہ کی نعمت ہے، فرمایا یہ صحت فرمایا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں بھی فرمایا کہ دیکھو صحت کو یہ غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم پر بیماری آ جائے، تو یہ صحت کب تمہارے لیے نعمت ہے، فرمایا جب یہ تمہارے لیے نعمت بنے گی جب اس صحت کے اندر تم اللہ کو راضی کرو گے اور اچھے اعمال کرو گے، نیکیوں کے مطابق نیکی کرو گے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، اور پھر یہ صحت میں کیے ہوئے اعمال کل بیماری کے دنوں میں تمہارے کام ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ آدمی صحت کے زمانے میں اگر کوئی عمل کرتا ہو اور پابندی سے کرتا ہو، پھر جب بیماری لاحق ہوگی تو فرمایا بیماری کے ایام میں بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا اس کے اندر، کیونکہ اب یہ معذوری ہو گئی اس میں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ صحت نعمت جب بن جائے، اور فرمایا یہ صحت یہ آزمائش اور امتحان کب ہے، یہ وبال ہمارے لیے کب بن جائے گی جب اس صحت کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، اور آدمی اس کو نہ سوچے کہ کل یہ صحت میرے سے جانے والی ہے۔ فرمایا یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، فرمایا روز محشر قیامت کے دن جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، فرمایا اس میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج انتہائی قریب ہوگا، سخت گرمی ہوگی، اور لوگ اتنے پریشان ہوں گے اس وقت روز محشر قیامت کے دن کہ جلد سے جلد حساب کتاب شروع کیا جائے اس گرمی کی شدت میں جس وقت کوئی سایہ نہیں۔ فرمایا اللہ کے عرش کا جو سایہ ہوگا اس میں چند لوگ آ کر ٹھہریں گے، اس میں ایک قسم کے یہ بھی لوگ ہوں گے
فرمایا کہ جو جوانی کے اندر جس نے اللہ کی عبادت کی، تو یہ جوانی اللہ کی نعمت کب بنے گی؟ جب جوانی میں اللہ کی عبادت کر لیجیے تب یہ نعمت ہے، اور اگر جوانی اللہ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں گزار لی اس کے اندر تو پھر یہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایسی فرمایا یہ مال، فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک طرح سے نعمت ہے اس کے اندر، لیکن فرمایا یہ نعمت کب ہے اس کے اندر؟ فرمایا کہ یہ نعمت اس وقت ہے جب کہ یہ مال صحیح طریقے سے کمایا جائے اور صحیح جگہ پر اس کو خرچ کیا جائے۔ فرمایا روز محشر قیامت کے دن جو آدمی سے سوال ہونے ہیں، فرمایا زمین آدمی کے پیر پکڑ لے گی اور اس وقت تک اس کے پیر نہیں چھوٹیں گے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، مال سے متعلق 2 سوال ہوں گے۔ فرمایا ایک سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، اور پہلے اس کا حساب دو، اور پھر دوسرا یہ بھی بتاؤ کہ اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا۔ یہ 2 چیزیں مال سے متعلق پوچھی جائیں۔ تو یہ بھی چیزیں فرمایا یہ نعمت جب ہے، اس لیے بار بار فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا ایمان والوں کی علامت، تقوی والوں کی علامت، اہل جنت کی علامت فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا مال ملا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن فرمایا یہ آزمائش اور امتحان بن جائے گی جب یہ مال اگرچہ حلال طریقے سے کما بھی لیا لیکن حرام طریقے پر اس کو خرچ کر۔ اس لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے بس ٹھیک ہے لیے جاؤ اور اپنی مرضی کے مطابق خرچ کیے جاؤ، اپنی خواہشات اس سے پورے کیے جاؤ۔ فرمایا نہیں، یہ مال اور اولاد ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے دیا، ہم نے تمہیں امتحان کے لیے دیا۔ اور اسی لیے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا کہ اے ایمان والو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہیں ہلاک نہ کر دے اس کے اندر کہ تم اس مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ۔ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے، سورہ کہف، جمعے کو اس صورت مبارکہ کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے، اور بھی فضائل ہیں، ایک اور بڑی وجہ یہ جیسے فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ رب العزت قیامت کے قریب ایک جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور فرمایا اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام، بہت سارے اس میں سورت تو ہے تھوڑی سی بڑی ہے، اتنی بھی بڑی نہیں، لیکن بہت سے اہم واقعات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان۔ ایک تو یہ جو اصحاب کہف ہے ان کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ، ایک واقعہ درمیان میں اور بیان ہوا، 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ایسا تھا جس کی شاید اولاد نہیں تھی یا اتنی اولاد نہیں تھی، اور اس کے پاس مال بھی زیادہ نہیں تھا، بس ضرورت کے مطابق زندگی گزر رہی تھی۔ اور ہم ایسے لوگوں کو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، صحیح نا، یہ اللہ کے قریب نہیں ہے یہ لوگ۔ تو بہرحال اس کے پاس مال بھی نہیں تھا اتنا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار تھا، نیک آدمی تھا۔ ان آزمائشوں کے باوجود کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ اس حال میں بھی جو کہا نا رضا بالقضاء، فرمایا جو اللہ کا فیصلہ اس پر آدمی راضی ہو جائے اسی پر راضی تھا، اور جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات تھے اس کو پورا کر رہا۔ اسی علاقے میں اسی جگہ اس کا ایک دوسرا آدمی بھی تھا جس کو اللہ رب العزت نے مال بھی بہت دیا، اس کی زمینیں تھیں، زمینوں میں پیداوار بھی خوب ہوتی تھی، اور دوسری طرف یہ کہ اس کو اولادیں بھی بہت تھیں، اولاد بھی اور پھر اولاد کی اولاد بھی۔ آدمی اپنی زندگی یہی چاہتا ہے کہ بھئی میری اولاد ہے، اور پھر آدمی یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی اولادوں کی بھی اولاد دیکھوں، دادا بنوں، نانا بنوں، اور وہ بچے بھی میرے ہاتھوں میں کھیلے اس کے اندر اس میں۔ تو بہرحال وہ اپنی اولادوں کی بھی خوشیاں آدمی دیکھنا چاہتا ہے، تو اولادوں کو بھی اولادیں ملی ہوئی تھیں، صحیح ہے، خوب بال بچے والا آدمی اور مال و دولت بھی اس کے پاس، لیکن اس کے اندر جو برائی اور خرابی تھی، جو کمی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کا نافرمان تھا، نہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جو اللہ کی طرف سے اس کو مل رہا ہے زمین کی صورت میں، پیداوار کی صورت میں،
اور یہ جو اولادیں اس کو ملی ہوئی تھی ان سے بھی غافل ہے، دنیا کی چیزیں ان کو دے دی لیکن دین کی چیزوں کی خبر نہیں، اور خود بھی اللہ کی نافرمانی میں گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جو آدمی تھا، دوسرا آدمی جو دیندار تھا، اس نے اس کو سمجھائی بات کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو، اور تم بظاہر اس نے خود یہ دعویٰ بھی کیا کہ تم یہ اگر کہتے ہو کہ بھائی یہ چیزیں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو مجھ سے ناراض ہوتا تو چھین لیتا مجھ سے مال، یہ اولادیں مجھ سے چھین لیتا یا مجھے دیتے ہی نہیں، مجھے یہ اولادیں نہ ملتی، مجھے یہ مال نہ ملتا۔ اگر تم کہتے ہو تمہارے رب نے دیا ہے اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اگر آدمی کسی دفتر میں کام کرے اور وہاں اپنے مالک کا کہا نہ مانے تو مالک کبھی اس کو تنخواہ نہیں دے گا، اس کو کام پہ نہیں رکھے گا، اس کو کام سے نکال دے گا کہ بھائی تو میرے کام کا آدمی نہیں ہے۔ تو اگر میں اتنے ہی بیکار ہوں اور میں ایسا نافرمان ہوں، پھر بھی تمہارا رب تو مجھے سب کچھ دے رہا ہے اور تم اللہ کے فرما بردار ہو، بظاہر وہ چیزیں تمہارے پاس مال بھی نہیں، تمہارے پاس اولاد بھی نہیں، لیکن وہی اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں دنیا کے اندر، اور پھر فرمایا جب دنیا کے اندر پکڑ آئی تو سب سے پہلے اس کا مال اللہ نے لیا، وہ جو ساری زمین تھی اس کی ساری پیداوار اس کے اندر ضائع، اور پھر اولاد بھی اس مال کی وجہ سے اس سے ہی دور ہو۔ تو یہ بہرحال سمجھائی، لیکن یہ تو دنیا کے اندر وہی پورا بدلہ نہیں ہے، جو نافرمانیاں کی، جو گناہ کیا، آخرت میں بھی اب اس کو بھگتنا پڑے گا اس کے اندر۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ قرآن حدیث میں اس کو سمجھایا کہ یہ تمہیں نعمت نظر آ رہی ہے، نعمت ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، اگر اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرو گے تو کل حساب دینا پڑے گا۔ ایسی فرمایا یہ تمہارے لیے اولاد، فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جس کو اللہ رب العزت اولادیں عطا فرمائے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکیاں دیتے ہیں، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور فرمایا اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں دیتے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں اس کے، لیکن فرمایا جس کو یہ چیز ملی، فرمایا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آج ہم اس اعتبار سے چیزوں کو سوچتے ہیں کہ بھئی اولاد کی زندگی بن جائے، بچوں کی زندگی بن جائے، ان کی اچھی تعلیم ہو جائے اور ان کے لیے اچھی چیزیں ہو جائیں، ان کے مستقبل کے بارے میں ہر اعتبار سے سوچتے ہیں، اور اس کے لیے جب ان کی پڑھائی شروع ہو گئی تو اچھا اسکول ہے، اور پھر اس کے بعد آگے تعلیم چلی اور بچہ جب کالج جانے لگ جاتا ہے تو بھئی اس کے لیے گاڑی ہو جائے، اس کے لیے بائک ہو جائے، اس کو پڑھنے کے لیے ضرورت ہے اچھا کمپیوٹر سسٹم ہو جائے، اچھا لیپ ٹاپ دے دیں، یہ ساری چیزیں دے دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ گھر میں اپنے قرآن لے کر آئے اور کہے بچہ یہ قرآن بیٹا، یہ قرآن یہ اصل زندگی کا تمہارا سرمایہ ہے، یہ تو تمہاری جوانی میں کام آئے گا، 60 سال تک کما لو گے، 70 سال تک کما لو گے، پھر اس کے بعد تو یہ چیز تمہاری چھٹ جائے گی، تمہاری ڈگریاں تمہارے بکسوں میں، تمہارے بریف کیسوں میں بھری ہوئی ہوں گی، لیکن بیٹا وہ ڈگریاں پھر تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ خود میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے آج دیکھو ڈگریاں جو میرے پاس ہے، اس وقت میں BCom کیا کس زمانے میں، آج وہ ڈگریاں میرے پاس ہیں لیکن وہ ڈگریاں آج میرے کسی کام کی نہیں ہیں، ان بکسوں میں پڑی ہوئی، اور ان ڈگریوں سے تمہارا بھی کچھ نہیں بنے گا۔ میں نے پڑھا تھا، میری سندیں میری ڈگریاں ہیں، لیکن میری سندوں سے، میری ڈگری سے تمہاری زندگی بھی نہیں بنے گی، اس کے اندر میری اولاد کی زندگی بھی میری ڈگریوں سے نہیں بنے گی اس میں۔ لیکن یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ بچے کو سمجھاتے کہ بھئی یہ تو 60 سال 70 سال کی عمر کے بعد اگر بیٹا زندگی ہوئی تو چھوٹ جائے گی، لیکن یہ قرآن بیٹا تمہارے بچپن میں، تمہاری جوانی میں، تمہارے بڑھاپے میں، تمہارے موت تک، یہاں تک کہ تمہارے موت کے بعد تمہارے قبر میں، تمہارے حشر میں، تمہارے آخرت میں یہ قرآن تمہارے کام آئے گا بیٹا۔ کوئی لے کے گیا اپنے گھر پہ ایسے قرآن کہ یہ لو بیٹا یہ قرآن تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، یہ لو اس کو بھی روزانہ پڑھنا، یہ چیزیں روز پڑھتے ہو نا بیٹا، ٹھیک ہے اس کو پڑھو، اچھے سے اس کی تیاری کرو اور اچھے نمبر لو اور دنیا کے اندر بھی کامیاب بنو، لیکن بیٹا روز یہ قرآن بھی اٹھا کے پڑھنا، روز ایک صفحہ اس کا دیکھنا۔ اور وہی میں نے کہا اس کی ڈگریوں سے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی ڈگریوں سے، اس کے دنیا کے کاموں سے میرے قبر کے اندر بھی مجھے کچھ نہیں ملے گا اس کے۔ ہاں اس کے جو اعمال ہوں گے، اب وہ چاہے میری نیت کرے یا نہ کرے، میرے لیے دعا کرے یا نہ کرے، لیکن میرے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا پورا اجر مجھے ملا۔ وہ جو تلاوت کرے گا، وہ جو ذکر کرے گا اس کے اندر، وہ جو نمازیں پڑھے گا، اس کا پورا مجھے اجر ملے گا اس کے۔
آج ہم یہ سوچ کر بچے کو صبح نہیں اٹھاتے اس میں کہ رات کو پڑھ رہا تھا، تھک گیا، اس کے اندر رات بھر جاگ رہا تھا، ابھی اس کے امتحان ہیں، اس لیے نماز اگر چھوڑ بھی دے گا کوئی مسئلہ نہیں، رہنے دیں، بعد میں پڑھ لے گا۔ یہ میں اور آپ اپنے بچوں کا سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نعمت بھائی میں نے کہا جب بن جائے گی، جب ہم اس کو اپنی قبر حشر آخرت کا سرمایہ بنا لیں، اصل یہ اس کے اندر، ورنہ اولاد کے ہوتے ہوئے لوگ اولادوں کا غم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی زندگی کے اندر اپنی اولادوں کا دکھ جھیل رہے ہیں اس کے اندر، کہ آج اولاد ہماری وہی میں نے کہا گھر کے اندر وہ ساری چیزیں بنائی، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی، گھر کو سجا لیا، بنا لیا، لیکن گھر کے اندر ہر آسائش موجود ہے، لیکن گھر کے اندر وہ رشتے نہیں ہیں، وہ محبت نہیں ہے، وہ شفقت نہیں ہے، وہ ادب و احترام نہیں ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی اس کے اندر، ہر ایک اپنی مرضی۔ آج یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے جہاں شادی کے قریب ہونے لگتا ہے اس کے اندر ہر آدمی، ہر جوان یہ سوچتا ہے کہ میں الگ اپنی زندگی گزاروں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت مشکل ہے بھائی، اس کے اندر ساری چیزوں کو کون جھیلے گا اس میں، اس لیے ہر جوان بھی یہ چاہتا ہے بھائی شادی ہو، ہر لڑکی یہ چاہتی ہے بھائی شادی ہو میں الگ ہو جاؤں گا، ہر لڑکا بھی یہ چاہتا ہے بھائی شادی ہو میں الگ ہو جاؤں، اور کوئی ذمہ داریاں میرے اس کے اوپر نہ ہو۔ میں نے اس کے اوپر بھی کسی موقع پر بات کی تھی کہ شادیوں کے بعد بھی کیا حدود ہیں، ماں باپ کو بھی یعنی ساس سسر کو بھی بہو کے ساتھ، ادھر بھی جو ساس سسر ہیں ان کو داماد کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، کیسے معاملہ رکھنا چاہیے، ان کو کتنا اس اعتبار سے آزادی دینی چاہیے، زندگی میں کتنی ہمارے بچے کے اندر بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، جوان اور شادی ہونے کے بعد ہماری کتنی مداخلت ہونی چاہیے ہمارے جوان بچے کی زندگی میں، یہ سب چیزوں کی حدود شریعت میں موجود ہیں اس کے اندر۔ لیکن میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اکیلے ہونے کے بعد، الگ ہونے کے بعد زندگی کے اندر پھر مزے ہی کیا رہے گا، پھر رشتے تو بہت یہ عید بقرعید کے رہ جاتے ہیں، یا پھر وہ بھی نہیں رہتے اس کے اندر۔ آج رشتوں کی وہ اہمیت، وہ محبت ہی نہیں رہتی۔ شاید پوتے کے اندر اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ اگر میرا دادا بیمار ہے تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو نوالا بنا کے اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا دوں، اتنی ہمت ہوگی؟ کیونکہ اس نے کبھی زندگی گزاری نہیں، اس نے اپنے باپ کو بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس کے اندر۔ میں اپنی والدہ کو بیمار تھی، ہاتھ سے کھانا کھلا رہا ہوں تو میرا بچہ پوچھ رہا ہے کہ اب بابا جو ہے یہ دادی کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو کہا بھائی دادی سے نہیں کھایا جا رہا اس لیے کھلا رہے ہیں، اور دادی نہیں کھاتی صحیح سے اس لیے بابا زبردستی کھلا رہے ہیں ان کو اس کے اندر۔ یہ بچہ جب میرے گھر کے اندر، یہ میرا اور آپ کا بچہ اپنے گھر کے اندر یہ دیکھے گا تبھی تو وہ کرے گا، جب اس نے دیکھا ہی نہیں تو وہ کرے گا کہاں سے اس کے اندر؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو حقیقت میں نعمت بنا لیں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ایسا نہ ہو یہ چیز دنیا میں بھی زحمت بن جائے، آدمی سوچے کاش یہ مال تھا اس وقت صحیح جگہ استعمال کر لیتا، اس کو صحیح مصرف میں لگا دیتا، اور پھر یہ اولاد اگر اس کو میں صحیح تربیت دیتا، اس کو دین کے مطابق لے کے بھی چلتا کچھ نہ کچھ، تو آج مجھے اولاد کی نافرمانی دیکھنی نہ پڑتی۔ آخر میں اتنا دکھ ہوتا ہے پھر ماں باپ کو کہ اپنے لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں اپنی سگی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دوسری جگہ اٹھا کر دے دیتے ہیں کسی ویلفیئر میں، کسی ٹرسٹ میں، کہ اولاد نے اتنی نافرمانی کی، دل اتنا خراب ہو گیا ماں باپ کا کہ اپنا مال وہ جو اسی کے لیے کمایا تھا بعد میں اس کو نہیں دیتے، پھر کسی اور کو دیتے پھرتے ہیں اس کو۔ تو ایسا کیوں کریں اس کے اندر؟ ہم پہلے ہی ان چیزوں کو حقیقت میں نعمت بنا لیں۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا دیکھو اصل رب کو راضی کرو، اگر رب کے راضی کرنے کی وجہ سے کوئی ناراض بھی ہو رہا ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے وقتی طور پہ، بچے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی ناراضگی برداشت کر لو، لیکن آج ہم سب کو راضی کر لیتے ہیں لیکن رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ وقتی نتیجہ اس کا اچھا نکل آتا ہے، لیکن آئندہ کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس کا بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، ان چیزوں کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔